وہ صدق آپ سے شروع کرتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ جو الائنس بن رہے ہیں یہ کیا ڈیلیور ہو رہے ہیں آپ کو؟ بیکاز ماضی میں ہم نے ان الائنسز کو بنتے ہوئے ڈیلیوری پہ ہی دیکھا. ایم کیو ایم ہو گیا, جی ڈی اے ہو گیا, باپ پارٹی ہو گئی, پی ایم ایل کیو ہو گئی, یہ اشاروں کنایوں میں چلتے ہیں. تو اب آپ کے ہوا بن گئی ہے. دیکھیں دو تین چیزیں, ہوا تو بن گئی ہے لیکن ہوا میرے خیال میں جو بھی آخری جلسہ ہوا ہے اس جلسے سے بنی ہے. مطلب ہے کہ ایک جلسے میں کوئی 2 سے 3 لاکھ لوگوں کا آ جانا, یا جو بھی آپ گننا چاہیں 1 لاکھ لوگوں کا آ جانا, کیونکہ اس تک پڑھنا نہیں چاہتا جی. تو اس سے ایک امیج کریٹ کیا جا رہا تھا کہ آپ تو سڑک پہ جائیں گے تو لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے, آپ سڑک پہ نکل نہیں سکتے, آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے. وہ تو بات سامنے نہیں آئی ہے. اور جو لوگوں کا خیال تھا کہ پی ایم ایل این کا سارا ووٹ بینک اڑ گیا ہے, وہ تو بات غلط ثابت ہوئی. تو اتنے بڑے جلسے کے بعد آبویسلی یہ جو نیریٹو تھا اس کی شکست کے بعد ایک نئی اپرچونٹی کھلی ہے. اور میاں نواز شریف کے آنے کے بعد ایک نئی چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو 4 سال کی کارکردگی تھی وہ فور فرنٹ پہ دوبارہ آ گئی ہے. اور وہ دوبارہ سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 700-800 کلومیٹر جو موٹر وے بن گئی اور 13,000 میگا واٹ یا 12,000 میگا واٹ بجلی آ گئی, یا 1.2 ساری پارٹیز آپ کے جلسے سے امپریس ہو کے آ گئی ہیں. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے ہوا کی بات کی, میں تو بھی ہوا کی بات کر رہا ہوں. دوسری پارٹی ہے دیکھیں جن سے ہماری ابھی تک فارملی بات چیت ہوئی ہے, جن سے وہ تو ایم کیو ایم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کراچی کے لوگ ہیں ان میں جو ہماری ٹارگٹ کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے, جو لوور مڈل کلاس لوگ ہیں, یعنی ریڑھی لگانے والے سے لے کے دکاندار تک, یا چھوٹا کاروباری جو حلقہ ہے, وہ کراچی کی سب سے بڑی آبادی ہے. لیکن ہماری وہاں پہ پریزنس نہیں ہے, ہماری آرگنائزیشنل اسٹرینتھ وہاں پہ نہیں ہے. اور پچھلے کچھ الیکشنز کے اندر ہم 1-2 سیٹوں سے زیادہ نہیں آگے پہنچ جاتے. یونین کاؤنسل لیول کے اوپر ہماری پریزنس ذرا زیادہ بہتر بعض مرتبہ نظر آتی ہے, مگر جب ہم نیشنل سطح پہ پروونشل اس پہ آتے ہیں تو ہماری پریزنس وہاں پہ مضبوط نظر نہیں آتی. اس کی وجہ سے سندھ کے نئے صدر بھی اپوائنٹ کیے گئے ہیں, اور اس وجہ سے ان تمام جگہوں پہ جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نیچرل کانسٹیچوئنسی ہے وہاں پہ ہم سوچ رہے ہیں. یہ آپ کی باتیں ٹھیک ہے, پولیٹیکلی ٹھیک ہے, لیکن مجھے بتائیں ماضی میں ہم نے ایم کیو ایم کو, باپ کو, جی ڈی اے کو, ہم نے کبھی ان کو اشارے کے بغیر کہیں جاتے نہیں دیکھا. جاتے بھی ہیں اشارے سے, ہٹتے بھی اشارے سے ہیں. اشارہ ہوا عمران خان کے ساتھ چلے گئے, اشارہ ہوا ہٹ گئے. اور پی ایم ایل کیو کے لیڈران تو خود اپنے منہ سے کہتے تھے, پرویز الہی صاحب کہتے تھے 10 سال مشرف کو پرویز الہی صاحب والی تو اب نہیں, میں ویسے ماضی کر رہے ہیں نا. پھر چودھری شجاعت وغیرہ جب بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے یار جو پنڈی کے کام تو وہ کریں گے, سیدھی سی بات ہے, اور ہم اس طرح چلتے ہیں. ان سب کا اکٹھے ایک دم اتنا پازیٹیو آپ کے ساتھ, یہ تو ان نیچرل نہیں ہے. دیکھیں میں تو آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارا تو اتحاد مختلف معاملات پہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے بھی رہا ہے. ان کو تو آپ نہیں کہتے کہ وہ پنڈی کو دیکھ کے یا اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ کے چل رہے ہیں. ہماری جو بلوچستان کے اندر جو الحاق رہا ہے وہ نیشنلسٹ پارٹیز کے ساتھ رہا ہے, بلکہ ہم نے تو ایک مرتبہ انہیں موقع دیا. پھر جب ہماری باری آئی, جو اگرچہ ہماری میجورٹی تھی, ہم چاہتے تو پہلے لے سکتے تھے وزیر اعلیٰ کی پوزیشن, لیکن وہ بھی دوسری جماعتوں کو دی. اس کے بعد جب وہ ختم ہو گیا وقت تو پھر بھی ان کو کنٹینیو رکھا کچھ دیر تک. تو یہ تمام چیزیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ جب ہم سیاسی الائنسز کرتے ہیں تو اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو آپ بہت اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو پرو اسٹیبلشمنٹ, ایسے لوگ بھی ہیں جو ہوا کو دیکھ کر ساتھ چلتے ہیں, جو دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرف اشارہ ہے, دیکھ لیتے ہیں کس طرف ٹرینڈ ہے, دیکھ لیتے ہیں کون میجورٹی میں آ رہا ہے, اور پھر وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو طاقت میں رکھنے کے لیے ان کے ساتھ الائنس کر لیتے ہیں. لیکن ہمارا اگر آپ بورڈ دیکھیں الائنسز کا تو اس میں ہر قسم کی جماعتیں آپ کو نظر آئیں گی. اور یہ پارلیمانی جمہوری نظام کی ایک طرح سے ضرورت ہے, ایک طرح سے پرابلم بھی ہے کہ آپ نے ہر جگہ سے, پارلیمنٹ نے کیونکہ پرائم منسٹر چننا ہوتا ہے اور آپ کو کچھ نمبر پورے کرنے ہوتے ہیں, تو ایسی جگہوں پہ جہاں پہ آپ کی میجورٹی نہیں ہوتی آپ وہاں پہ الائنسز کرتے ہیں. اس میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے الائنس کریں گے, پھر آپ کے خلاف بھی الائنس کر لیں گے جب ان کو نظر آئے گا کہ آپ پرائم منسٹر شاید نہ بن پائیں.
تو یہ پھر جوڑ توڑ کا سلسلہ جو ہے اس پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں چلتا رہتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جوڑ توڑ کروانے میں غیبی امداد بڑی میٹر نہیں. غیبی امداد دیکھیں نا, یہ تو آپ کا نقطۂ نظر ہے, میں تو اس کو کنٹیسٹ کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ نہیں, یہ زیادہ کل تک تو آپ کا بھی نقطہ نظر تھا, 2013 میں بھی آپ کا نقطہ نظر یہ تھا, 2008 میں بھی آپ لوگوں کا یہ نقطہ نظر تھا. میرا تو نہیں, آپ کا تھا. اگر آپ کا نقطہ نظر بدل گیا تو مجھے نہیں پتا. نہیں, ہمارا نہیں بدلا نقطہ نظر. جو دھیمے لہجے میں آپ کو جو ہنس کے یہ بات آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی جو تاریخ ہے وہ چیکرڈ ہے. تو میں آپ کو یہ کہوں کہ نہیں, یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کے اندر الیکشنز جو ہیں ان کے اندر یہ جوڑ توڑ نہیں ہوتی. یہ تو بڑی سمپل مائنڈیڈ. چلو آپ پی ٹی آئی کو بھی لے لیتے ہیں, وہ بیچارے سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سب کچھ آپ کے لیے ہو رہا ہے, ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایک بات میں اور بھی کہوں گا. دیکھیں, ایک جو فضا یہ پیدا ہوئی ہے یہ پی ٹی آئی کے کھوکھلا ہونے سے بھی ہوئی ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ بعض آپ جس طرح کہہ رہے ہیں, ابھی ہم جو پروگرام سے کھوکھلی ہوئی ہے کہ کر دی گئی ہے. دیکھیں, چلیں اس کو تفریق کر لیتے ہیں نا. کچھ لوگوں کا آپ ابھی راستے میں بھی جب ہم آ رہے تھے تو بات کر رہے تھے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اریسٹ کیا گیا اور ان کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں انہوں نے کچھ جرم کیے تھے, انہیں پکڑا گیا. چلیں مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ جرم کی جو سزا بنتی تھی اس سے زیادہ اگر ان کو سزا دی جا رہی ہے, زیادہ دیر تک رکھا گیا, اگر مان لیں گے بات. لیکن وہ لوگ جو ابھی اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہوئی تو وہ جوک در جوک جو 30-50 لوگ جو مختلف پارٹیوں میں بالخصوص جو آئی پی پی میں جا کر ملے ہیں, ان میں سے تو کسی کو اریسٹ بھی نہیں کیا گیا بھائی. ان میں سے تو کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں گیا. ابھی بات شروع بھی نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے چھوڑ چھاڑ کے چھوڑی پارٹی اور بھاگے, اور وہ ایک دوسرے کو دھکے مارتے بھاگے وہاں پہ پہنچنے کے لیے کہ ہم ذرا جا کے ایک نئی پارٹی کو جوائن کر لیں. یار ایک چیز بشدہ کہ بتائیے, آج پریزیڈنٹ صاحب نے بھی خط لکھا ٹو دا پرائم منسٹر, جس پر انہوں نے ساتھ خط لگایا جو عمر ایوب صاحب نے ان کو خط ایک لکھا تھا. کنسرنز یہ تھے جی ہمارے بندے غائب ہو رہے ہیں, ہمارے بندوں کی وفاداریاں بدلی جا رہی ہیں, بلا 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 ایوری تھنگ. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ کو چاہیے کہ یہ ان کے کنسرنز ایڈریس کریں پی ٹی آئی کے, اور لیول پلینگ فیلڈ صاحب آپ دیں. ویسے وہ پیپلز پارٹی سے فیصل کریم کنڈی نے بڑا مزدار بیان دیا تھا. انہوں نے کہا ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ ایون فیلڈ سمجھتے ہیں اس کو. یہ صدر صاحب کو جو لیٹسٹ خط ہے, یہ کیا ہے, ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے ان کی کہ وہ اپنے کریڈینشیلز ریفربش کر رہے ہیں بٹوین پی ٹی آئی کہ واٹ, ہاؤ ڈو یو سی دس لیٹر؟ دیکھیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب کو فوری طور پہ اس پہ اٹینشن دینی چاہیے, کیونکہ وہ پاکستان کے صدر تھوڑی, وہ تو ابھی بھی پی ٹی آئی کا ہی صدر ہے. پاکستان کے صدر ہونے کے حوالے سے کوئی صدر کے پاس ریاست کے صدر ہیں, کوئی معمولی بات تو نہیں, مگر ذمہ داریاں آئینی جو ہیں وہ تو چند چیدہ ہیں. زیادہ تر ذمہ داریاں تو یا پارلیمان کے پاس ہوتی ہیں یا ایگزیکٹو کے پاس, وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کے پاس ہوتی ہیں. ان کی 2-4-5 ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ایک اس میں یہ ہے کہ جب کوئی جیت جائے الیکشن تو وہ اوتھ لے لیں, تو اوتھ لینے سے تو بھاگ جاتے ہیں. کبھی نزلہ ہو جاتا ہے, کبھی وہ مصروف ہوتے ہیں, کبھی وہ اویلیبل نہیں ہوتے. دوسری, آئین میں لکھا آپ نے ابھی سپریم کورٹ کے یہ پچھلے دیکھا ہے جو لے دے ہو رہی تھی, فیصلہ کیا ہو رہا تھا وہاں پہ, صدر کو اس پہ کمال کرتے ہیں. فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ ان کے پاس جو پاور نہیں تھی ڈیزالو کرنے کی وہ انہوں نے استعمال کی, غلط آئین کی خلاف ورزی کی. پھر الیکشن ڈیٹ دینی تھی, نہیں دی, وہ بھی آئین کی خلاف ورزی کی. اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جسٹس میاں خیل کا کامنٹ تھا اس پہلے فیصلے میں, جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ کانسیکوینسز ہونے چاہیے ان لوگوں کے لیے جو آئین کو وائلیٹ کرتے ہیں. تو اپنے فیصلے میں فائز عیسیٰ صاحب نے ایون آرٹیکل 6 کا ذکر کیا, مگر وہ محفوظ ہے, جب تک صدر ہے ان پہ نہیں ہو سکتا. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں نا, ایک تو اہم چیز یہ ہے کہ انہوں نے بولا ہے کہ بھائی جان آپ کی ذمہ داری تھی آپ کی کہ آپ نے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے, کی آپ نے, آپ کی آئینی ذمہ داری. چلیں سرکار نہیں مانتی, جب یہ پنجاب والا قصہ ہوا تو آپ نے ہمیں کتنا رگڑا لگایا, آپ کے پروگرام میں آئے کئی مرتبہ آپ نے رگڑا لگایا کہ کیسے تمہارے پاس پیسے نہیں, کیسے تم یہ نہیں کر. تو ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو جواب دینا پڑا کہ ابھی تک بھائی وہاں پہ حلقہ بندیاں نہیں ہوئی, سینسس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اس کے بغیر الیکشن کیسے ہو سکتا ہے. اس پہ بھی آپ نے معافی نہیں دی تھی, مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
اس وقت بھی ہم نے آپ سے ایک سوال پوچھا کہ صدر کی آئینی ذمہ داری جو ہے وہ صرف پنجاب میں، کے پی تو کسی اور ملک کا حصہ ہے، وہاں کے 90 دن کے اندر الیکشن کی کوئی ذمہ داری نہیں، وہاں پہ تاریخ دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں. تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ ایک صدر جو سمجھے پنجاب میں الیکشن ہونے چاہیے، کے پی میں کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہونی چاہیے، ان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ اعلان کرے تاریخ کا، وہ نہیں کرتے.